دوستو، اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں جو ہے بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے اور اللہ کے سپرد جو ہے اپنے کام کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے جو ہے یہ کافی ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں جو ہے تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی رنج پریشانی آتی ہے تو ہم جو ہے دنیا میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہم جیسے انسان ہیں وہ جو ہے انہوں نے ایک کاروبار بنایا ہوا ہوتا ہے اور وہ جو ہے اپنا دوسرے انسانوں کو لوٹتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، لیکن انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسے چاہیے کہ بھی اسے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے در پر حاضر ہو کر اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اور اللہ کے سپرد جو ہے وہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو خدا را اس چیز کا خیال کریں، جب بھی کوئی تکلیف، پریشانی، آزمائش آئے تو بھروسہ صرف اللہ پر کریں۔ پیارے مسلمانوں، جس ذات پاک نے ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ ہر چیز جو ہے اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ ہم جو ہے بس ڈگمگا جاتے ہیں، شیطان ہمیں جو ہے غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ اس کی جو مین ریزن ہے، جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے پاک صاف نہیں رہتے، مسلمان کلمہ گو جو ہیں تقریباً، اور نماز نہیں پڑھتے، بے حیائی کے کاموں میں جو ہے انوالو رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں غلط ٹریک پر لگا دیتا ہے۔ تو خدا را اس چیز کا خیال کریں، گھروں میں سے جو ہے کیبل وغیرہ اور یہ جو شیطانی کام ہیں، انٹرنیٹ، کیبل اور بے حیائی کی جتنی چیزیں ہیں ان کو گھروں سے ختم کریں اور گھر میں جو ہے وہ ایک اسلامی اور دینی ماحول پیدا کریں تاکہ آپ بھی نماز پڑھیں اور آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر عمل کریں۔ تو اگر ہم بھی پیارے مسلمانوں کیبل اور ٹی وی اور انٹرنیٹ دیکھتے رہیں گے تو ہمارے بچے بھی ہم سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں بھی یہ گانے اور فلمیں اور فحش چیزیں جو ہے وہ دیکھنے دو، جب آپ دیکھتے ہو تو ہمیں بھی دیکھنے دو۔ تو خدا را اس چیز کا خیال کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کی عبادت کریں اور گھروں میں جو ہے اسلامی ماحول پیدا کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو۔ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔